بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخر الآية. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. آج کی نشست کا موضوع جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان کے آخری عشر میں سب سے بہترین عمل، بلکہ انشاءاللہ میں ایسا عمل بتاؤں گا جو رمضان میں بھی سب سے بہترین ہوگا اور رمضان کے بعد بھی پورے سال میں سب سے بہترین عمل ثابت ہوگا انشاءاللہ. عمومی طور پر ان میں سے بہت سے اعمال ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کہ آخری عشر میں کون سے اعمال اچھے ہیں. ان میں سے بہت سے اعمال ہم خوب جانتے ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ متفق علیہ حدیث ہے. روزہ رکھنا ایمان و احتساب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یقین ہے، تصدیق ہے، اور اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی سے یقینی ہے. جس نے اس حالت میں روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے. متفق علیہ حدیث ہے. اس سے ملتے جلتے حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث میں صامہ کی جگہ قامہ کا لفظ ہے. جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ہے، تراویح کی نماز و تہجد کی نماز پڑھی ہے، ایمان و احتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. متفق علیہ حدیث. یہ بھی ہم خوب جانتے ہیں کہ ان بہترین دنوں میں اور بہترین راتوں میں روزہ رکھنا ہے، صلاۃ تراویح پڑھنی ہے. ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ان بہترین راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. خیر من 1000 شہر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر کا قیام بھی انہی راتوں میں سے ایک رات میں ہے جو تاک رات ہے آخر عشرے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں لیلۃ القدر کا قیام نصیب فرمائے اس سال کے ان بہترین راتوں میں، اور ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ہمیں مزید اطاعت فرما برداری اور توحید و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ انہی بہترین راتوں میں اور دنوں میں روزے دار کے لیے بہت سارا اجر و ثواب ہے. ہم سحری کرتے اس کا اجر ہے، افطاری کرتے ہیں اس کا اجر ہے، بلکہ افطاری کرنے والے کے لیے دگنی خوشی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اچھا، جو حدیث گزر چکی ہیں 3 احادیث جس میں پیچھے گناہوں کا معافی کا ذکر ہے، ان گناہوں سے مراد ہے جو معاف کر دیے جاتے ہیں صغیرہ گناہ. جیسے کہ صحیح مسلم کے حدیث میں آیا ہے مجتنبت الکبائر، کہ رمضان سے رمضان تک
کہ جو اور نماز سے نماز تک کہ جو گناہ کے بیچ کا جو وقت ہے یا فاصلہ ہے، ان میں جو انسان گناہ کرتا ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی رمضان کی وجہ سے، رمضان میں روزے جو ہیں، باقی جو دیگر اعمال ہیں، اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک جو گناہ ہوں گے وہ گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگا. نماز، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک جو بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے صغیرہ گناہ ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آئے ہے مجتنبۃ الکبائر سے، مسلم کی حدیث ہے، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو گناہوں کا کفارہ، گناہ جو معاف کرے جاتے ہیں نیک اعمال کی وجہ سے، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کے لیے الگ سے توبہ لازمی ہے، اور جو گناہ حقوق العباد کے حق میں ہوتے ہیں تو ان میں بھی توبہ کے لیے شرط ہے کہ ان سے معافی مانگ لی جائے، یا ان کے جو حقوق ہیں ان کو واپس ادا کر دیا جائے. یہ توبہ کے شروط میں سے ہے. ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ روزے دار کا جو اجر و ثواب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہر ثواب، ہر نیکی، ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے. یقیناً ایک ثواب کا اجر ایک نہیں ہے، 10 کم سے کم 10 گنا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے. لیکن جو رمضان کے روزے جو ہیں الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ سوائے روزے کے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی بہترین راتوں میں اعتکاف بھی ہے اور دنوں میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے جو سنت میں سے ہے، اور بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی 10 راتوں کے آخر راتوں میں جو ہے زکوٰۃ الفطر بھی ہے جو فرض ہے. یہ تمام اعمال بہترین اعمال ہیں، اور اس میں اسی طریقے سے ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ صدقات اور خیرات جو ہیں وہ بھی بہترین اعمال ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رمضان میں بہت ہی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور صدقات و خیرات دیتے تھے. لیکن سوال پھر یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی، جتنے فرائض ہیں سب اعمال پر مقدم ہیں، سب سے آگے ہیں. لیکن سب سے بڑا فرض اور سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اس عظیم آیت میں آپ دیکھیں رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، قرآن کا اس کے بعد ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد روزے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ قرآن مجید کو جوڑ دیا ہے. ان انزلناه فی لیلۃ القدر، قرآن مجید نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. قرآن مجید کی تلاوت پورے سال میں آپ کرتے رہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن رمضان کی تلاوت کا ایک الگ ہی مزہ ہے، وہ ایک الگ ہی اثر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور قرآن کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور قرآن مجید میں سب سے عظیم سورت جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ ہے، جسے الحمد شریف بھی کہتے ہیں. اسی الحمد کے تناظر میں سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں. جبکہ ہم یہ سورت صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اسی رمضان میں سنتوں اور 11 تراویح کے ساتھ تقریباً 40 مرتبہ پڑھتے ہیں.
آپ ذرا کے دیکھ لیں، رمضان میں ابھی سورۃ الفاتحہ تقریباً ہم 40 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں، 70 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں، اور جو سنن رواتب ہیں 12 ہے، اور جو تراویح کی نماز ہے ہم پڑھتے ہیں 11 رکعت، تو 40 مرتبہ ہی ہم یہ سورت پڑھتے ہیں۔ کیا اس عظیم سورت کا ہم نے ابھی تک حق ادا کیا ہے؟ کیا اس کے بنیادی پیغامات سے ہم واقف ہیں؟ کیا جو چھوٹی صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، ان کے بنیادی پیغامات ہم جانتے ہیں؟ کیا ان کو معنی بھی سمجھتے ہیں؟ کیا رمضان کے روزے سے ہم نے تقوی کا سبق حاصل کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رک گئے ہیں؟ کیا محرمات سے اجتناب کر لیا ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا شرک، بدعات اور خرافات، بدعقیدگی، سود، والدین کی نافرمانی، بدسلوکی، قطع رحمی، غیبت، چغل خوری، ظلم و زیادتی وغیرہ سے اجتناب کر لیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات سے پہلے ذرا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اولو العزم اور پیارے رسولوں میں سے نوح علیہ السلام کے قصے میں سے صرف اس حصے پہ ذرا غور کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو دعوت اور تبلیغ کی ہے وہ 950 سال، 950 سال کی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کی ہے۔ دن اور رات دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، اپنے قوم کو نصیحت کرتے رہے، دعوت کا انداز مختلف کرتے رہے، کبھی سرگوشی میں، کبھی اکیلے میں، انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی اعلان کیا مجمع میں۔ اس کے باوجود بھی ان کے قوم کا جو رد عمل تھا بہت ہی سخت تھا، بد زبانی، بد کلامی، زیادتی پر اتر آئے، ان تمام چیزوں پر صبر کرتے رہے۔ جب اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے صرف سوال کیا اس عظیم نبی نے، آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا جو ہے وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، بیٹے نے انکار کر دیا، کہا میں پہاڑ کسی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، میں نجات حاصل کر لوں گا، لیکن وہ بیٹا بھی غرق ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ نجات پائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک گزارش کی ہے، اپنے بیٹے کے تعلق صرف ایک سوال کیا ہے، آئیے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں جواب دیا ہے اپنے اس عظیم پیارے نبی کو، اور پھر اپنے حال پر ہم توجہ دیتے ہیں، اور پھر ان سوالات کے جو میں نے پوچھے جوابات دیتے ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے پکارا اپنے رب کو، فقال ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ یعنی اس کے پیچھے کوئی راز تو ہے، کوئی حکمت تو ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا ہے، غرق ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ حکمت میں نہیں جانتا ہوں کیا ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تیرا وعدہ سچا ہے، لیکن میرا بیٹا غرق ہو گیا ہے۔ ذرا جواب سنیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال یا نوح، اے نوح، یہ نہیں فرمایا میرے رسول میرے نبی، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کافر مسلمان کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کفر سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس کا
تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. انہ لیس من اہلک، نمبر 1 گنتے جا ذرا. نمبر 2 انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے. نمبر 3 فلا تسألنی ما لیس لک به علم، مجھ سے وہ سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نمبر 4 میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تو جاہلین میں سے نہ ہو، خبردار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں. 950 سال، 1-2 سال، 10-20 سال، 100 سال نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت دیتے رہے، صبر کرتے رہے. صرف سوال کیا اپنے بیٹے کے تعلق سے، باپ ہے رہا نہیں گیا. یہ پتہ نہیں تھا کہ کفر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. صرف ایک گزارش تھی اپنے رب سے، اعتراض نہیں ہے، کبھی اعتراض نہیں ہے، صرف سوال تھا. لیکن جواب میں کتنا سخت جواب ہے. یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. دیکھ سب خبردار ہو جاؤ. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. جواب میں قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں، تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ میں کچھ ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے رب اگر تو میری مغفرت نہیں کرتا اور مجھ پر رحم نہیں کرتا، میں خسارے والے ہونوں کے ساتھ ہوں گا، خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہو جاؤں گا. خسارہ ناکامی ہے. اللہ کے عظیم نبی ڈرتے ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، اولو العزم میں سے سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی ہیں. ان کو ڈر ہے کہ کہیں غلطی سے نافرمانی نہ ہو جائے اور خسارے پانے والوں کے ساتھ نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اطاعت فرما برداری کا حق ادا کرنے کی اور حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر دے. ہم جب گناہ کرتے کبھی سوچتے ہیں انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں. حال آپ نے دیکھا ہے، گفتگو آپ نے سننی ہے سورۃ ہود میں. جو سود کھاتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفس پر اور دوسروں پر، جو والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں، جو رشتے کو توڑتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حساب کے وقت کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور عظیم نبی سے صرف ایک سوال کے وجہ سے یہ سخت جوابات تھے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ نبی کے سامنے ہم کون ہیں؟ واللہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر کبیرہ گناہ رمضان میں بھی ہم میں سے کتنے روزے دار ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن سود سے توبہ کر چکے ہیں. سود بھی کھاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور صلاۃ اللیل بھی پڑھتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن سود سے توبہ نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے ایسے روزے دار ہیں، زندگی میں کئی رمضان آئے ہیں اور گئے ہیں، ابھی تک اپنے والدین سے بات نہیں کرتے، رشتہ توڑ چکی ہے اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. ہم میں سے ایسے کتنے روزے دار ہیں، زندگی میں کئی رمضان آئے ہیں اور گئے ہیں، جو ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کیوں کیا ہے،
دنیا میں آئے کیوں ہیں، توحید کا معنی کیا ہے، توحید عبادت کی اہمیت کیا ہے. شرک بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیں جو اس عظیم مہینے میں، ان بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے والوں میں سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ان خاص بندوں میں شمار کر دے جن کی گردن اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے جہنم کی آگ سے. جو سب سے عظیم عمل ان بہترین راتوں میں کرنا ہے پورے سال میں، اور جن کی بنیاد پر بہت سارے سوالات جو میں نے کیوں کہ جوابات ہم بآسانی دے سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ سورہ الفاتحہ چھوٹی سی صورت ہے. سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر الحمد کے تناظر میں بس میں بیان کرتا ہوں ابھی، اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے فرض ہوئے، نفل نماز ہوئے، سنت ہو، نہیں ہوتی. تو سورۃ الفاتحہ خصوصی طور پر الحمدللہ، الحمد کے تناظر میں مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں، اور جو سب سے بہترین عمل ہے جو ہم کر سکتے ہیں رمضان میں اور رمضان کے بعد پورے سال میں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کو جب بھی ہم سمجھنا چاہیں یا اس کی تفسیر کرنا چاہیں تو یہ 2 احادیث ہمیشہ یاد رکھیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ جب بھی آپ بات کرنا چاہیں، تفسیر بیان کرنا چاہیں یا فوائد نکالنا چاہیں تو یہ 2 احادیث. پہلی حدیث ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی میں، قسمت الصلاة بین و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے بندے کے بیچ میں 2 حصے میں تقسیم کر دیا. معروف حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ، وہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قال اللہ اثنى علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال مجدنی عبدی، جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی کی، بیان کی ہے، مجدنی عبدی. اور ایک روایت میں آیا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے تمام معاملے میرے سپرد کر دیے ہیں. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب میرا بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے، اس عہد کو پورا کرے، پھر جو چاہے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ میرا بندہ جو چاہے مجھ سے مانگے. یہ دو عظیم احادیث ہیں. سورۃ الفاتحہ کی ابتدا عام طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور جب ہم کس قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو مسنون طریقہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں استعاذہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. سورۃ فاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں بیان کیا ہے، کیونکہ اس کی ابتدائی الفاظ الحمد کے ہیں تو اسے الحمد بھی کہتے، سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اب غور کریں، سورت کی ابتدا الحمد کے لفظ سے ہوئی ہے، الحمد للہ. اور اسی تناظر میں پوری سورت کو اسی الحمد کی بنیاد پر تفسیر کروں گا، اور اہم پیغامات جو ہیں وہ بیان کروں گا تاکہ آسانی بھی ہو جائے سمجھنے میں، اور عمل کرنے میں بھی اس سے زیادہ آسانی ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد کا معنی ہے خاص قسم کی تعریف ہے، وصف المحمود بالکمال محبت و تعظیم. آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں آپ اس کی تعریف دلی محبت اور تعظیم کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو اس تعریف میں ان دو چیزوں کو ہونا لازمی ہے، محبت اور تعظیم. دوسرا لفظ ہے شکر کا، اس سے ملتا جلتا. شکر میں آپ احسان کے بدلے تعریف کرتے ہیں. حمد میں احسان شرط نہیں ہے. حمد میں اس لیے تعریف کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جائے اس کے لائق ایک تعریف کی جائے. حمد زبان سے ہوتا ہے دل کے یقین کے ساتھ، اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے. اور تیسرا ایک اور لفظ مدح کا، مدح کرنا. یہ بھی تعریف کے معنی میں آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جس کی آپ تعریف یا مدح کرتے ہوئے تعریف کرتے ہیں، یا تو اس کے آپ کو کوئی مطلب ہوتا ہے نفع پانے کے لیے، یا آپ اس سے ڈرتے ہیں اس سے کسی نقصان سے بچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حکمت احکم الحاکمین کی کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمد کے لفظ سے کی ہے، الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد تمام تعریفیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حمد کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات حمد کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حمد کے لائق ہیں. اور الحمد میں الاستغراقیہ ہے کہتے ہیں، صیغۃ العموم میں سے ہے. یعنی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ ہم کہتے ہیں تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو تمام کا لفظ کہاں سے آیا؟ عربی میں کل کا لفظ تو نہیں ہے نا، کل الحمد تو نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو تمام تعریفیں صیغۃ العموم، سارے کے ساری تعریفیں یہ صرف ال کے لفظ میں ہے، الحمدللہ. للہ لام الاستحقاق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ تمام تعریفیں جو دل کے گہرائیوں سے ہم کرتے ہیں، خاص قسم کی محبت اور تعظیم کرتے ہوئے اپنے رب کی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے الدعاء افضل دعاء الحمدللہ. اور دعا عبادت ہے، تو الحمد کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرنا توحید عبادت ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. رب اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد
جو پہلی صفت ہے ربوبیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ عالمین جمع عالم کی ہے، اور عالم کی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا موجود ہے پورے کائنات میں۔ مختلف عالمین ہے، عالم الانس ہے، عالم الجن ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درند ہے، پرند ہے، تمام مخلوقات اور کائنات مختلف عالمین میں سے ہیں، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ ان تمام کائنات کا رب ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی تمام کا نفع نقصان کا مالک ہے، وہی سب کا مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اس معنی کو کہتے توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حمد کے لائق ہے اپنی ذات، اسماء و صفات اور افعال کے تعلق سے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہی سب کا رب ہے۔ توحید ربوبیت۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، اگلا جملہ دیکھیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن ہم کہتے ہیں عام لفظ مہربان ترجمے میں، الرحیم خوب رحم کرنے والا، دونوں صیغہ مبالغہ میں سے ہے، اور الرحمن کا صیغہ میں رحیم سے زیادہ ہے۔ الرحمن وسیع رحمت والا ہے، عام رحمت ہے جو تمام عالمین کو شامل ہے۔ رحمان کا تعلق ہے العالمین کے لفظ سے، اور الرحیم خاص رحمت والا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو عالمین کے وجود کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے۔ اب جانور کو دیکھتے ہیں زندہ کیسے رہتا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اسے خوب پتہ ہے کہ اس نے کیسے زندہ رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس سے اجتناب کرنا ہے، کیا اس کے لیے اچھا ہے، کیا اس کے لیے برا ہے، اس کے اپنی نسل کیسے محفوظ کرنی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ الذي خلق فسوى، ربوبیت کے تقاضا دیکھیں آپ، پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر اور بہترین طریقے سے، ایسا پیدا کیا ہے، اور اس طریقے سے پیدا کیا ہے جس سے وہ بآسانی زندہ رہ سکے۔ جو اس کی زندگی لکھی اللہ تعالیٰ نے، وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے بڑے آسان طریقے سے، یعنی جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر وہ چیز مہیا کی ہے اس کی تخلیق میں جس سے وہ بآسانی زندہ رہ سکے۔ وہ سانس بھی لے سکتا ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، وہ پی بھی سکتا ہے، وہ چل بھی سکتا ہے، وہ پھر بھی سکتا ہے، نظام اخراج بھی اس کا سلامت، سب ٹھیک ہے اس کا۔ اور یہ خلق فسوى، تخلیق کے اعتبار سے۔ اچھا اس نے پھر کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کرنا ہے، والذی قدر فہدی، اس کے لیے ایک روڈ میپ بنا دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اسے پتہ ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ آپ دیکھ لیں شیر بھوکا مر سکتا ہے لیکن کبھی گھاس نہیں کھا سکتا۔ دیکھا بھی شیر کو گھاس کھاتے ہوئے؟ جنگل میں گھاس کی کمی ہے، پودوں کی کمی ہے، اگر شکار نہ ملے شیر مر جاتا ہے کہ نہیں، بھوک کی وجہ سے۔ تو وہ گدھے کی طرح یا ہرن کی طرح گھاس کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس کو پتہ ہے میں نہیں کھا سکتا۔ نہ اللہ نے اس کا سسٹم بنایا اس کے جسم میں، تخلیق میں، نہ تو اس کے پاس دانت ہے چبانے کے لیے گھاس کو، نہ اس کے پاس ایسا معدہ ہے جو اس کو ہضم کر سکے، اور نہ اس کو وہ کھا سکتا ہے۔ ہرن کو دیکھ لیں آپ،
وہ بھوکی مر سکتی ہے لیکن گوشت کبھی کھا نہیں سکتی. یہ الرحمن کی رحمت ہے، اتنی وسیع ہے کہ صرف جانور ہی نہیں بلکہ کافر بھی اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. کافر بھی اللہ کی اس رحمان کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہم مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت رکھتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا اللہ تعالیٰ. لیکن رحمان کی رحمت ہے کہ کافر کے دفاع میں تخلیق بھی ویسا ہے جیسا کہ ایک مومن کا، مسلمان کا ہے. وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، وہ حرکت بھی کرتا ہے، وہ سوتا جاگتا بھی ہے، اس کا سسٹم بھی ٹھیک ہے، اس کے نسل بھی جاری ہے. لیکن دو انسان برابر نہیں ہے. یہ جو انسان ہے جانوروں کی طرح الرحمن کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ دوسرے قسم کے لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان کے لیے خاص رحمت ہے، الرحیم کی رحمت ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں، اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید اور سنت جو اللہ کے فرما بردار ہیں. تو خاص رحمت ہے رحیم کی رحمت، جبکہ رحمت کی صفت دونوں میں ہے، ایک ہی صفت ہے، صفت الرحمت جیسے اللہ تعالیٰ کا شأن شان ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ کی وسیع رحمت سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تاکہ اہل ایمان پیچھے نہ رہ جائیں تو رحمان کی رحمت بھی ہے اور رحیم کی رحمت بھی ہے، دگنی رحمت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے خاص رحمت ہے رحیم کی، تو اگلے جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مالک یوم الدین. یوم الدین کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، یوم جزا اور حساب کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اور دوسری قرات میں ملک یوم الدین، ملک بادشاہ ہے، مالک جو مالک ہے اور جس کے ماتحت سب چیزیں ہیں. اور دونوں قرات صحیح ہیں. اب ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مشہور قرات ہے مالک یوم الدین، کیونکہ ہر مالک ملک نہیں ہوتا اور ہر ملک مالک نہیں ہوتا. کئی ایسے بادشاہ ہیں جو مالک نہیں ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور کوئی ایسے مالک ہیں گھر کا مالک لیکن بادشاہ تو نہیں ہے نا. تو مالک یوم الدین، روز محشر، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ جو خاص بندے ہیں، جو مومنوں کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی ہے، اس لیے الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین ہے. اس یوم الدین کی فکر رہتی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس دن ہم نے حساب بھی دینا ہے اور اپنے رب کو حساب دینا ہے، جو رب العالمین اور رحمان الرحیم بھی ہے. اور اس دن کے لیے زندگی، پوری زندگی لگا دیتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ میدان محشر میں جب سوالات ہوں تو کامیابی حاصل کر سکیں اللہ کے فضل و کرم سے. یوم الدین ایک عظیم دین ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی ہاشم اپنے آپ کو دیکھ لو، کچھ کر لو، میں تمہارا کچھ نہیں کر پاؤں گا. یہاں تک اپنے بیٹے کے تعلق سے یا فاطمہ بنت محمد اپنے کچھ کرنا ہے تو کر لو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اگر تمہارے پاس بنیاد نہیں ہے توحید کی تو پھر کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. سبحان اللہ. مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے الحمدللہ، کیونکہ وہی مالک یوم الدین ہے، کوئی اور نہیں ہے. اللہ کی حمد و ثنا ہے. اور ان تین آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تینوں توحید کی اقسام کا ذکر ہے، اور جو عبادت کے تین ارکان ہیں ان کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. توحید کی تین اقسام: توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے،
رب العالمین میں اور توحید الوہیت الحمدللہ میں اور توحید اسماء و صفات رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور جو تین ہر عبادت کے ارکان ہے، محبت ہے، امید ہے اور ڈر ہے، خوف۔ اب جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو محبت ہے، حمد کے معنی بھی محبت کا معنی شامل ہے۔ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، امید ہوتی ہے کہ الرحمن الرحیم کے رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت کر دے گا۔ اور مالک یوم الدین میں انسان ڈر جاتا ہے، کہیں پکڑ ہوئی تو کیا ہوگا۔ اور یہ تین جو ہیں ہر عبادت کے ارکان میں بنیادی ارکان ہیں۔ پھر جب حساب دینا ہے یوم الحساب میں، یوم الدین میں، تو کس کی اساس پر حساب ہوگا؟ ایک بنیادی بات ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، اگر وہ ہے کسی کے پاس تو نجات کا ذریعہ ممکن ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اور مدد و استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، یہ توحید عبادت ہے، واضح اور کھلا پیغام ہے۔ دیکھیے نہیں فرمایا نعبدک و نستعینک، یہ معنی بھی صحیح ہے، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس تسلسل کو توڑ کر مفعول جو ہے پہلے کر دیا ہے فعل فاعل سے۔ نعبدک و نستعینک میں یا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دیکھیں فعل فاعل مفعول ہے، اور جو ترتیب ہے ہمیشہ پہلے فعل ہے پھر فاعل پھر مفعول ہوتا ہے۔ یہ عربی گرامر اور اصول میں سے ہے کہ جب مفعول کو فعل فاعل سے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر، یعنی صرف اور صرف۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں صیغۃ الحصر ہے اور توحید عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں ترجمہ میں اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تجھ سے، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، توحید عبادت ہے۔ تو الحمدللہ جس نے ہمیں یہ سکھایا اور سمجھایا سورۃ الفاتحہ میں کہ ہم عبادت ہمیں صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور کیونکہ ہر عبادت کے اللہ کی مدد لازمی ہوتی ہے، تو اللہ نے یہ بھی ہمیں سکھا دیا، سمجھا دیا ہے کہ مدد بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے عظیم دعا کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسی عبادت میں سے دعا سب سے بڑے عبادات میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ اس عموم کے بعد اللہ ہمیں رہنمائی کی، ہماری مدد کی ہے، جو ہم نے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کرتے ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ عظیم عبادات میں سے دعا عبادت ہے، اور تم نے اپنے رب سے مانگنا کہ کون سی دعا کرنی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم پر چلنے کی۔ اہدنا ہم سب کو، کیونکہ یہ جو مسلمان ہے جس سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے یہ اپنے لیے بھی خیر خواہی چاہتا ہے، دوسروں مسلمانوں کو بھی خیر خواہ ہے، ان کو بھی خیر چاہتا ہے، تو صیغۃ الجمع ہے۔ اور نماز میں بھی ہم جب پڑھتے ہیں نماز، اور باجماعت نماز جو فرض نماز ہے باجماعت ادا کرنا مردوں پر فرض ہے، تو جب امام یہ نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو حق ادا ہوتا ہے سب کا۔ اگر کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم تو اپنے نہیں کرتا، جو پیچھے ہے وہ، تو سبحان اللہ صیغۃ العموم ہے تاکہ اس میں سب شامل ہو جائیں اس دعا میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما، دعا ہے، سب سے عظیم دعا ہے۔ مانگنے کے لیے بہت کچھ آپ مانگ سکتے ہیں،
مال ہے، دولت ہے، اچھی بیوی ہے، بچے ہیں، نرینہ اولاد ہیں، روزگار ہے، بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، لیکن سب سے عظیم دعا جو آپ کی دنیا میں اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، یوم الحساب میں بھی آپ کے کام آئے گی، وہ ایک ہی چیز ہے بس، وہ ہے صراط مستقیم۔ اس لیے دعا بھی ہم نے یہی کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ 3 چیزیں قرآن مجید میں آئے ہیں جو اللہ نے بیان کیا صراط مستقیم کے لیے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الزخرف میں کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، صرف اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اسی صورت میں اس سے پہلے ایک آیت ہے اتبعونی هذا صراط مستقیم، میرے اتباع کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ توحید عبادت صراط مستقیم ہے اور اتباع سنت صراط مستقیم ہے۔ اگر یہ دو نہیں ہے تو صراط مستقیم نہیں ہے، صرف دعویٰ رہ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اسی صورت میں ہے، سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے خاص انعام کیا ہے، خاص احسان کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اسے ان ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہی توحید عبادت کا حق ادا کیا ہے، اور انبیاء کی اتباع کا حق صحابہ نے کی ہے، اور صحابہ میں یہ باقی جو 3 معنی ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، فٹ آتے ہیں صحابہ میں، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ صراط مستقیم طرف رہنمائی ہو، بلکہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ یہ راستہ بھی کس کا ہے، کیونکہ عمل کرنا لازمی ہے اس راستے پر چلنے کے لیے، دعویٰ نہیں ہوگا۔ تو جب تک اس کی مزید وضاحت نہیں ہوگی تو چلنے میں تھوڑی سی دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے مزید فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے خاص انعام اور احسان کیا ہے۔ کامیاب لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص اور پیارے بندے ہیں، انہی کے راستے پر چلنے کی ہمیں ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ منہج السلف، اور جب منہج السلف بات کرتے ہیں، سلف کا راستہ یہ سبیل المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ ہے، اور پھر ان کے جانشین تابعین و اتباع التابعین کا راستہ ہے۔ ہم نے اگر توحید اور سنت پر قائم رہنا ہے تو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور توحید و سنت پر قائم رہنے کے لیے شرط ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھا جائے، اور صحیح سمجھنے کے لیے صحابہ اور سلف کی سمجھ شرط ہے، لازمی ہے۔ تو الحمدللہ جس نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے بہترین انداز میں، ہماری رہنمائی کی ہے کہ دعا سب سے عظیم کون سی مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور جس نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے بہترین انداز میں کہ صراط المستقیم کس کا راستہ ہے اور وہ کون ہے اور کیسے اس راستے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور کیونکہ
اس راستے میں بہت سے رکاوٹیں بھی ہیں اور آئیں گی، تو سب سے بڑی 2 رکاوٹیں اور سب سے بڑی 2 مصیبتیں جو اس راستے پر چلنے والوں کے سامنے آئیں گی، وہ ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کے شر سے اور ان کے راستے سے بچنا ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ دعا ہے، ہم بعد میں کہتے ہیں اس کے بعد آمین۔ آمین سورہ فاتحہ کے حصے میں سے نہیں ہے۔ آمین ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما، رب استجب۔ المغضوب علیہم اور الضالین دونوں گمراہ ہیں اور دونوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، دونوں اللہ کے غضب کا مستحق ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا ہے تاکہ مزید اس صراط مستقیم کی مزید وضاحت ہو جائے اور منہج السلف کی مزید وضاحت ہو جائے۔ مغضوب علیہم کیونکہ اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے سے پہلے بھی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ تورات اور انجیل کی شکل میں موجود تھی، جس کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہودی نے تورات کو تبدیل کیا، نصارہ نے انجیل کو تبدیل کر دیا اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کی، گمراہ ہوئے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو ان کے اس غلط راستے سے بچنے کے لیے اور اس روش سے جو ان لوگوں نے اپنے دین میں کی ہے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن علم پر صحیح عمل نہیں کیا، اس میں اپنی مرضی اپنی خواہش شامل کر کے اس علم میں غلو کر بیٹھے، اور نصارہ نے بغیر علم کے، علم میں کمزور تھے، بغیر علم کے عمل تو کیا ہے اور وہ بھی گمراہ ہوئے، اللہ کے غضب کا مستحق ہوئے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے حق ادا کرنے کے لیے ان دونوں سے بچنا لازمی ہے، اور منہج السلف پر چلنے کے لیے اگر ان دونوں میں سے کہیں پر بھی کوئی شائبہ شامل ہو جائے تو منہج السلف نہیں کہلائے گا، وہ انبیاء کی اتباع ممکن نہیں ہے۔ یہودیوں نے جب یہ گھنونا عمل کیا، صرف اپنی خواہش نفس کو راضی کرنے کے لیے اور ہوا کو ہدا پہ مقدم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مغضوب علیہم ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے۔ اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے، بدترین ہو گئے بعد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب کے مستحق ہو گئے۔ نصارہ نے بغیر علم کے عمل کیا، گمراہ ہوئے، اور گمراہی کی وجہ بھی ان لوگوں نے ہوا کو ہدا پر مقدم کیا، ہدایت پر مقدم کیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والے ہمیشہ اپنے خواہش نفس کو دباتے ہیں اور ہدا کو ہوا پر مقدم کرتے ہیں، تب ممکن ہے اس راستے پر چلنا۔ اگر خواہش نفس پر آپ قابو نہیں پا سکتے، آپ توحید اور سنت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ صحابہ اور سلف صالحین کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، تاکہ ان دونوں راستوں سے ہم بآسانی بچ سکیں۔ تو الحمدللہ جس نے ہمیں یہ خبر دی ہے، یہ سمجھایا ہے بہترین انداز میں کہ صراط مستقیم کہ ہم نے رب سے دعا کرنی ہے، صراط مستقیم پر چلنے والے کون لوگ ہیں اس کے الگ سے حمد ہے، اور اس دو کون سے خطرناک راستے ہیں یہ بھی وضاحت کی، اس کے لیے الگ سے حمد ہے، اور اس سے ثابت قدم رہنے کے لیے
جو مکمل صورت اللہ نے بیان کی ہے، اس کے الگ سے حمد ہے۔ تو الحمدللہ جس نے ہماری رہنمائی کی ہے، جس نے اس عظیم صورت سے اپنے پاک کلام کا ابتدا کیا ہے، الحمدللہ جس نے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا ہے، الحمدللہ جس نے اس صورت کو ہر فرض نماز میں فرض کر دیا ہے، اس کے الگ سے حمد کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو یہ معنی ہمارے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نہیں، ایک چیز ایک دن میں آپ کے 17 مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے پڑھنی ہے، دل پہ کبھی اترے گی نہیں کیا؟ پڑھتے رہے، دعا کرتے رہیں، بشرط یہ کہ آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے دل کو صاف اور پاک کر دیں اپنے جو شرک و بدعات اور خرافات ہیں۔ واللہ دیر نہیں لگے گی، ہدایت بھی ہوگی اور اس عظیم منہج پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ خرابی کب ہوتی ہے؟ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین بھی کہتے ہیں، نماز سے باہر نکلتے ہیں، یا نماز کے فوراً دعا کرتے ہیں یا علی مدد فرما، غوث مشکل کشا ہے۔ کبھی ہدایت ہوگی اس طریقے سے؟ دل کو صاف اور پاک رکھیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ میں نے صرف الحمد کے تناظر میں چند اہم باتیں کی ہیں، ورنہ تفسیر کے لیے بنیادی پیغام کی الگ تفسیر ہے، مختلف پیغامات کی الگ تفسیر ہے، صرف منہج کی بات ہم کریں الگ تفسیر ہے۔ اگر منہج کو دیکھیں، آپ سورت سے ابتدا سے لے کے آخر تک منہج کو فوکس کر کے دیکھیں، اور قسم کے آپ کو الفاظ ملیں گے۔ بنیادی پیغام توحید عبادت میں دیکھیں اور کچھ آپ کو الفاظ اور معنی مل جائیں گے۔ عظیم صورت ہے، بار بار پڑھتے ہیں تو ہر اعتبار سے اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں اس صورت کے آخر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین بھی کہتے ہیں، تو اگلی صورت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت حاصل کرنی ہے، اب سارا کا سارا قرآن مجید آپ کے سامنے ہے۔ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جو منہج سلف پر چلنے والا ہے، توحید اور سنت منہج سلف صراط مستقیم پر چلنے والا جو متقی ہے۔ آپ اس کو سمجھ سورہ فاتحہ سے سمجھ لیں اور باقی سارا قرآن ہے، بآسانی سے آپ پڑھتے بھی جائیں، آپ عمل بھی کرتے جائیں۔ سورہ فاتحہ، سورۃ الحمد عظیم صورت ہے۔ اگر ہم نے ان 10 بہترین راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ جب امام تلاوت کرتا ہے عشاء کی نماز میں اور تراویح کی نماز میں، آج جب سورہ فاتحہ امام تلاوت کرے تو یہ معنی سامنے رکھنا، الحمد کو فوکس کر کے دیکھیں کتنے عظیم پیغامات اور احسان اس کریم رب کا، جس نے چھوٹی سی صورت میں 7 آیتیں ہیں، اتنی وسیع اور عظیم معنی اس میں شامل کر دیا ہے۔ تو پھر دیکھیں دل میں کیسے سکون اطمینان ہوتا ہے، دل پر کیسے گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم کیوں محروم ہیں اس خیر سے؟ ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں کہ یہ سورت جو ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ یعنی سورت کو پڑھنے کے بعد میری حیثیت، کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوتے۔ 17 مرتبہ فرض نمازوں میں، 12 مرتبہ سنن رواتب میں جو نماز فرض نماز کے آگے پیچھے سنتے پڑھی جاتی ہیں، اور 11 رکعت تراویح کی نماز میں 40 مرتبہ سورت پڑھتے رمضان میں۔ ہم ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اس عظیم سورت کو صحیح پڑھنے کا، اس میں سے صحیح پیغام حاصل کرنے کا، اس پہ صحیح عمل کرنے کا
اور اس سورہ کا حق ادا کرنے کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. ان بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نزدیک جانے والے تمام راستے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور منہج سلف صالحین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مغضوب علیہم ہے اور ظالمین کے راستے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کوئی سوالات ہیں؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟